اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل ينبئکم اذا مزقتم كل ممزق انکم لفی خلق جدید صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 7 سے ہم شروع کریں گے۔ اس کا جو پس منظر بنتا ہے، سیاق و سباق، وہ ہم جان چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے علم کے ذریعے استدلال فرمایا ہے قیامت کے آنے پر، اور کفار کا یہ قول نقل کیا کہ قیامت نہیں آئے گی، لا تأتین الساعہ۔ اس کے بعد فرمایا کہ اہل ایمان اس کو کیسے دیکھتے ہیں۔ آخری آیت کیا تھی؟ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ۔ تو اس کے بعد کہا کہ یہ اہل ایمان کا طرز عمل ہے، اور اب کفار کا طرز عمل کیا ہے؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ، کیا ہم تمہاری رہنمائی کریں؟ دل یدل دلالتاً، یعنی رہنمائی کرنا۔ دیکھیں یہ اسلوب جو ہے نا، ہل ادلکا یا ہل ندلکم یا ہل ندلکا، یہ آتا ہے دو معنی کے لیے عربی زبان میں۔ اس طرح کا اسلوب کہ میں اگر آپ سے کہوں ہل ادلکا علی سوق تشتری منہا ما تشتہی، کہ آپ کو ایسے سوق کے بارے میں بتاؤں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کسی ایسے بازار کی تلاش میں ہیں جہاں سے کوئی بہترین اشیاء مل جائے، آپ طلب میں ہوں، اور پھر میں کہوں کہ آپ کو نہیں مل رہا، میں بتا دیتا ہوں۔ جیسے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان پہلے سے دکھ اور درد سے بھاگنے کی تلاش میں ہے نا، تو اب نبی آ کر کہتا ہے کہ میں تمہیں صحیح رستہ بتاتا ہوں اس کا۔ یا آپ دیکھیں گے شیطان آیا حضرت آدم کے پاس، اس نے کیا کہا؟ هل ادلک علی شجرۃ الخلد، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ہمیشگی کے درخت کی طرف؟ تو کیا انسان کے اندر ہمیشگی کی خواہش تھی تبھی تو اس نے آ کر کہا نا۔ تو ہل ادلک کا صیغہ ایک اس معنی میں آتا ہے، دوسرا آتا ہے کسی ایسی شے کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے جو بڑی مستغرب ہے، چاہے میں اس کی تلاش میں ہوں ہی نہ۔ یعنی مثال کے طور پہ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے ہر غریب اور عجیب شے کے بارے میں جاننا چاہتا ہے نا، تو میں آپ سے آ کے کہوں گا میں بتاؤں وہ ایک ایسی شے کے بارے میں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ تلاش میں تھے، مراد ہے سبھی تلاش میں ہوتے۔ یہاں یہ اسلوب ہے۔ کیوریوسٹی کے معنی میں مطلب وہ ایک تجسس ہے، لیکن تجسس بہت عام لفظ ہے، وہ کسی کے عیوب کا بھی ہو سکتا ہے، وہ خفیہ خبروں کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے ایسی شے کو جاننا کہ جس کی تصدیق انسانی عقل میں آسانی سے نہ آئے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ استہزاء، کہ اگر تمہیں واقعی کوئی دنیا کا عجوبہ دیکھنا ہے تو نعوذ باللہ ہم تمہیں بتاتے ہیں، یہ ہے ایک صاحب مطلب نبی کے بارے میں۔ ہل ندلک کیا ہے آیت؟ ہل ندلکم علی رجل، ہم تمہیں ایک ایسے آدمی کے بارے میں بتائیں۔ اچھا وہ کیا اس میں عجیب بات ہے؟ ینبئکم، جو تمہیں بتاتا کیا ہے؟ اذا مزقتم، کہ جب تمہارے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، تم زمین میں گم ہو جاؤ گے، بکھر جاؤ گے یا بکھیر دیے جاؤ گے۔ مزق یمزق کا مطلب ہے پھاڑنا، مزق یمزق تمزیقا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ انسانی جسم کے اجزاء جو ہیں وہ مٹی میں متفرق ہو جاتے ہیں۔ اذا ضللنا فی الارض ائنا لفی خلق جدید، تو کیا جب تم، کیا ترجمہ آپ لوگوں کے یہاں؟ تمہارا جسم پیدا ہو کر منتشر ہو جائے گا۔ لیکن مزق تم میں نا، چونکہ یہ نائب فاعل بن رہا ہے تو ریزہ ریزہ ہو جانے کا مفہوم نہیں ہے، کیے جانے کا مفہوم۔ یعنی ہل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم، یعنی یہ تمزقتم، مزقتم، مزق یمزق تمزیق۔ اسی صورت میں ہم آگے پڑھیں گے ومزقناہم کل ممزق۔ حضرت تھانوی کا کیا ترجمہ؟ ہو جاؤ گے، بس وہ محاورے کے اعتبار سے اردو میں یہ ترجمہ کیا گیا۔ یہی معنی ہوتا ہے، لیکن وہ لازم ہے نا۔ یعنی آپ جیسے کہیں گے انکسرت الکاس، گلاس ٹوٹ گیا تو کسی نے توڑا ہوگا، لیکن اگر آپ کہیں گے کسرت الکاس تو اب اس کے اندر ایک اور سینس ہے، یعنی دونوں ایک مفہوم نہیں ہے، کیونکہ ان کسار کاس زمین پر گرنے سے بھی ہو سکتا ہے،
میرے ارادے کے بغیر بھی ہو سکتا ہے. کسرا کے اندر کیا مفہوم ہے کہ کسی نے ارادتاً اس گلاس کو توڑا. تو تمزق بھی آتا ہے، وہ متابع ہے، یعنی مزقتہ فتمزقا، لیکن مزق یمزق تو لازم ہے. اور خود اللہ تعالیٰ استعمال کریں گے نا ابھی کہ ہم نے قوم سبا پر جب وہ عذاب نازل کیا جس کا ذکر آگے آئے گا، مزقناہم، ان کو پوری دنیا میں بکھیر دیا، مزقناہم کلہم مزق. تو اصلاً تو یہ ہے کہ جب تم زمین میں ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے، کون کرے گا؟ یعنی اللہ ہی کرے گا. یہ ترجمہ کسی نے کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے کہہ رہے ہیں کہ جب تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ منتشر ہو چکا ہوگا، ابھی کہتے ہیں کہ اس وقت تم نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے. وہ تو ٹھیک ہے، محل نزاع تو ریزہ ریزہ والا ہے. جی جی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہونا چاہیے تمہارا جسم ریزہ ریزہ کو منتشر کر دیا جائے. ہاں کر دیا جائے گا، اس لیے کہ یہ مفعول، یعنی اس لیے کہ یہ مجہول ہے. ہاں مزقتم، یہ نہیں کہ تمزقتم، کر دیے جاؤ گے. ہاں کر دیے جاؤ گے. تو آپ کے یہاں ترجمہ یہی، تو پارا پار کر دیے جاؤ گے. ہاں کر دیے جاؤ گے. اب یہ ترجمہ فرق ہے بنسبت اس پہ کہ تم ہو جاؤ گے. اللہ عالم. تو یعنی وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، لیکن لفظ قرآن کے اعتبار سے زیادہ قریب یہ لگ رہا ہے اذا مزقتم، جب تم ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے. ہوتا بھی مطلب کر دیے ہی جاؤ گے. مراد ہے اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں زمین میں. دوسری جگہ اللہ میاں نے کہا کہ اذا ضللنا فی الارض، وہ کہتے تھے جب ہم زمین میں خود گم ہو جائیں گے، یعنی تو وہ بھی بات وہی ہے. لیکن مزق چونکہ ہے متعدی اور متعدی سے مجہول آ رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مزق تم میں تم نائب فاعل ہے، تو تمہارے اوپر کسی کا فعل واقع ہو رہا ہے نا. تو اس کا ترجمہ اب فعل کی نسبت ہماری طرف نہیں ہوگی، بلکہ کیا ہوگا، تم کر دیے جاؤ گے. تو فعل تو کسی اور کا ہے، لیکن اگر آپ کہیں گے تم ہو جاؤ گے ریزہ ریزہ، تو اب آپ نے فعل کی نسبت نائب فاعل کی طرف کر دی ترجمے میں. ایسے ہی ہوا نا، لیکن وہ بھی درست ہے. تو کہا کہ اذا مزقتم کل ممزق. اب یہ کل ممزق کیا ہے؟ مفعول مطلق. اور مفعول مطلق کی جگہ آپ جانتے ہیں کہ کل بھی آ جاتا ہے، بعض بھی آ جاتا ہے. تو اصل میں تو ممزق ہے نا، یعنی اذا مزقتم ممزقا، تو اس کا مضاف کیا آ گیا؟ اذا مزقتم کل ممزق، جب تم بالکل ہی ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے، تاکید کے لیے. تو کیا ہوگا پھر؟ یعنی وہ شخص تمہیں کیا بتاتا ہے؟ ینبئکم، یعنی ینبئکم میں جو نبا ہے نا وہ اب آ رہی ہے. وہ کیا ہے؟ انکم لفی خلق جدید، تم ہو جاؤ گے ایک نئی تخلیق میں. انکم لفی خلق جدید. اور کب نئی تخلیق میں ہو جاؤ گے، اس کا ظرف کیا ہے؟ وہ پہلے آ گیا اذا مزقتم کل ممزق. یعنی یہ شخص تمہیں کیا بتاتا ہے؟ تم نئی تخلیق میں واپس آ جاؤ گے. کب آ جاؤ گے؟ اذا مزقتم کل ممزق، جب تمہیں بالکل ریزہ ریزہ زمین میں کر دیا جائے گا. تو گویا کہنے کا ان کا مقصد کیا ہوا کہ دیکھو اس سے زیادہ عجوبے کی کوئی بات ہو سکتی ہے. تو یہ اسلوب وہی تھا، هل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید. اب دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں ان کے خیال میں. یہ بات ہو سکتی ہے؟ وہ کہہ رہے نہیں، ہو ہی نہیں سکتی. پھر دو ہی صورتیں ہیں. جیسے اس دن میں نے مطلب ان کا طریقہ استدلال یہی ہے، جیسے ہم وہ امام مہدی کی بات کر رہے تھے، کسی نے پوچھا کہ بھئی وہ کیا، تو ہم نے کہا یا جھوٹا ہے یا پاگل. یہی جواب دیا تھا نا. تو مشرکین مکہ بالکل یہی اسلوب جو وہ بھی اختیار کر رہے ہیں. جب انہوں نے کہا کہ نبی کی دعوت یہ ہے جو مستحیل ہے، امپاسبل ہے، ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر دو ہی کیفیت رہ جاتی ہیں، یا جھوٹا ہے یا مجنون ہے. آپ دیکھیں یہی افترا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ. یعنی اگر وہ شے فی نفسی ہی ناممکن ہو تو واقعی یہی دو آنسرز ہوتے ہیں. لیکن سوچنا یہ ہے کہ اللہ دلائل کے ذریعے بتا رہا ہے کہ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا، جس کا علم وسیع ہے، جس کی قدرت شاملہ ہے، وہ دوبارہ پیدا کر سکتا ہے. تو یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے، تعجب کی بات نہیں ہے. اب یہ جواب باطل ہے، بات واضح ہے کہ نہیں؟ وگرنہ اگر کوئی شے مستحیل ہو تو اس کا جواب کیا ہے؟ یا یہ شخص جھوٹا ہے یا مجنون. انہوں نے اسی طرح کہا نعوذ باللہ. افطرا، افطرا اصل میں کیا ہے؟ افطرا، حمزہ وصل گر گیا. افطرا یفتری کا حمزہ وصل ہے افطرا، اس کے اوپر کیا لگا؟ حمزہ استفہام. تو ایک حمزہ گرا دیا تو کیا ہوا؟ اصل میں کیا تھا؟ افطرا، افطرا، تو حمزہ گر گیا وصل کا، تو افطرا. تو یہ نہ کہیں کہ یہ افطرا کیا چیز ہے. افطرا باب افتعال سے افطرا ہے، اور حمزہ استفہام کا ہے، کیا اس نے جھوٹ باندھا؟ افطرا علی اللہ
کذباً کیا اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، ام بھی جنہ یا اسے لاحق ہے جنون. جنہ کیا، جنت جن نہیں ہے، یہ جنون اور جنہ دونوں مصدر ہیں، یعنی یا تو یہ مجنون ہے، اسے جنہ لاحق ہے، جنہ سے مراد جنی نہیں جنون، یا یہ جھوٹ باندھ رہا ہے. اس کے سوا دو صورتیں نہیں ہیں. یہ آپ کہہ رہے ہیں حمزہ وصل یعنی استفہامیہ، استفہامیہ کھڑا ہوا اور حمزہ استفہامیہ، حمزہ وصل جو باب افترا کا حمزہ تھا وہ گر گیا. اگرچہ یہ اس طرح جائز ہوتا ہے، افطرا یہ کہنا جائز ہے. اچھا ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مریم میں، کیا پڑھا تھا؟ اطلع الغیبہ، وہاں پڑھا تھا، وہاں بھی یہی ہے اطلع الغیبہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل کا کیا مطلب ہوا؟ لیس بہ جنہ ولم یفتری علی اللہ کذبا، نہ ان پر جنون لاحق ہے، نہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، بلکہ تمہیں کچھ لاحق ہے. وہ کیا ہے؟ بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ. تو تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ آخرت کو نہیں ماننا چاہتے. تو جو لوگ آخرت کو نہیں ماننا چاہتے وہی ہیں فی العذاب، عذاب میں. یہاں بعض علماء نے کہا کہ عذاب میں ہوں گے، اور بعض نے کہا کہ نہیں، فی الوقت عذاب میں. یہ جو کیفیت ہے ان کی کہ ایک سیدھی سی بات کو نہیں دیکھ پا رہا ہے، یہ عذاب کی سی کیفیت ہے. واللہ عالم. کہا کہ پیچھے دو چیزیں انہوں نے کہی تھی نا، افترا علی اللہ کذبا، اس کے مقابل میں اللہ کیا لائے؟ عذاب. اور انہوں نے کہا تھا ام بھی جنہ، تو جنون کے مقابلے میں کیا لائے؟ ضلال بعید. کیونکہ افترا علی اللہ الکذب کی سزا عذاب ہے، اور جنون کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجنون شخص سیدھی راہ پر نہیں ہو سکتا. تو فرمایا تم اصل میں عذاب میں ہو اور تم ضلال بعید میں ہو. ہمارے جو صاحب ہیں ما بصاحبکم من جنہ، دوسری جگہ ہم پڑھتے ہیں نا ان هو الا نذیر لکم، تو انہیں جنہ اور افطرا لاحق نہیں ہے، تمہیں عذاب اور ضلال بعید لاحق ہے. بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید. یہ بھی ہو سکتا ہے مطلب کہ عذاب اگر آپ ایمان، اگر کوئی شخص آخرت کی ایمان نہیں رکھتا تو اس لحاظ سے عذاب ہے کہ دنیا کی جتنی بھی تکالیف اس کو آ رہی ہیں وہ اس کو کوئی ہوپ نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ آخرت ہے تو پھر آپ ہوپ ہو گیا نا کہ چلو میں یہاں تو برداشت کر رہا ہوں، میں اس لیے برداشت کر رہا ہوں کہ آپ، ہاں بالکل کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو ہوپ نہیں ہے اور آپ کے ساتھ تکالیف آ رہی ہے، ہاں وہی بات، یعنی آپ کو پھر اسی دنیا میں رہنا ہے جہاں خدا نہیں ہے، جو مشہور جملہ ہے. اگر آپ خدا کو نہیں مانتے تو آپ کو اسی دنیا میں رہنا پڑے گا جہاں خدا نہیں ہے. کیا مطلب اس کا؟ پھر آپ نے ہر چیز کو خدا کے بغیر ہی دیکھنا ہے. یہ ملحدین کیا کہتے ہیں اس کے جواب میں؟ وہ کہیں گے کہ خدا کو تم نے اسی لیے بنا لیا ہے کہ تمہیں آسانیاں ملتی چلی جائیں، اور اسی لیے، حالانکہ اس میں ایک فیلیسی ہے. یعنی وہ کیا کہتے ہیں، آپ جیسے لوگوں کو پڑھیں نا، یعنی مارکس کو دیکھیں یا فرائڈ کو دیکھیں یا فلاں کو دیکھیں کہ انہوں نے مذہب کا اوریجن کیا بیان کیا، تو وہ بتاتے ہی ہے کہ انسان کے اندر کچھ دبی ہوئی خواہشات کا نتیجہ ہے. خلاصہ یہ ہے. لیکن اس میں فیلیسی کیا ہے؟ فیلیسی یہ ہے کہ تم نے پہلے یہ طے کر لیا ایک دفعہ کہ خدا نہیں ہے، تو اب تم نے یہ بتانا تھا کہ دین کا ماخذ پھر کیا ہوگا. یعنی خدا تو ہے نہیں، یہ تو گویا طے شدہ بات ہے. اب وہ بتاتے ہیں دین کا انسانی نفسیات میں یا سوسائٹی میں یا فلاں جگہ یہ اوریجنز ہو سکتے ہیں. لیکن اس کو بیان کرنے سے پہلے تمہیں خدا کے وجود کو یہ بتانا ہوگا نا کہ وہ ثابت نہیں ہے، اور موحدین کے دلائل توڑنے ہوں گے نا، پھر بتاؤ. اگر ایک دفعہ تم اسٹیبلش کر لو کہ خدا نہیں ہے، پھر بتاؤ کہ اوریجن. اب پھر ہم پوچھیں گے کہ اچھا دین کا اوریجن کیا ہے. باقی آپ دیکھیے کہ اگر انسان، کیا یہ دلیل درست ہے؟ میں آپ سے پوچھوں کہ کسی شے کی مجھے حاجت ہے تو اس شے کی طرف میری حاجت کے ہونے کا مطلب اس کا وجود نہ رکھنا ہے. یہ کہاں سے تم دلیل لے آئے؟ یعنی خود ہی سوچئے. چونکہ انسان کو بڑا فائدہ ملتا ہے خدا سے، تو اس لیے انسان نے خدا کو گھڑا ہے. یہ دلیل درست ہے؟ اس کا کیوں درست نہیں ہے دلیل؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر وہ شے جس کی مجھے حاجت ہوتی ہے وہ میری اختراع ہوتی ہے. اس کی تو کوئی دلیل نہیں. ہو سکتا ہے مجھے اس کی حاجت اور میری اختراع نہ ہو. اختراع میری اپنی اختراع یعنی اپنی بنائی ہوئی چیز نہ ہو. کیا ممکن نہیں ہے یہ؟ بالکل ممکن ہے. کتنی چیزوں کی، کھانے پینے کی مجھے حاجت ہے تو کھانا موجود ہے، بس خارج مجھے حاجت ہے.
مجھے خدا کی بھی حاجت ہے، خدا اس لیے موجود ہے خارج میں، لہذا تمہیں اس کو تو دلیل بنانا چاہیے تھا کہ انسان کی مشترکہ حاجت کے مقابلے میں خدا کو ہونا چاہیے. تم نے کہا کہ چونکہ انسان کو خدا کی حاجت ہے لہذا خدا انسان کی تخلیق، یہ تو تم نے کہانی الٹ کر دی ساری سے کہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے. یعنی لیکن وہ اسی طرح بتاتے چلے جاتے ہیں اور یہ اور وہ. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ، عذاب بھی ہے اور ضلال بعید بھی. افلم یروا، کیا پس یہ دیکھتے نہیں؟ اِلیٰ مَا بَیْنَ أَیْدِیہم وَمَا خَلْفَہم. دیکھیں یہاں ما بین ایدیہم وما خلفہم میں کتنی جہات کا احاطہ کیا؟ 6 جہات. کتنی جہات ہوتی ہیں ٹوٹل انسان اگر کھڑا ہو تو؟ 6 جہات جیسے کہتے ہیں. تو ما بین ایدیہم وما خلفہم یہ تو آگے پیچھے ہو گئے، لیکن بتایا ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض. کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ جو ان کے آگے پیچھے زمین و تو گویا بتانے کا مقصد علماء نے کہا ما بین ایدیہم وما خلفہم میں 6 جہات شامل ہیں، لیکن بس 2 کی طرف اشارہ کر دیا. جیسے ہم بھی اردو میں کیا کہتے ہیں اپنے آگے پیچھے دیکھو، آگے پیچھے سے دائیں بائیں عموماً نہیں بولتے، لیکن آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے یہ 6 جہات ہو گئی نا. تو کیا یہ اپنے ادھر ادھر منہ اٹھا کے دیکھتے نہیں؟ افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما، اچھا کیا منہ اٹھا کیا دیکھنا ہے؟ اوپر نیچے دائیں بائیں چاروں طرف دیکھیں کہ کیا نظر آئے گا؟ من السماء والارض، آسمان اور زمین، یہی 2 چیزیں ہیں اور کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. کچھ نظر آ سکتا ہے اس کے ساتھ؟ یا زمین کے ملحقات یا آسمان. آپ کہیں پہاڑ نظر آ رہے ہیں، درخت، وہ زمین ہی تو ہے. افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض. اچھا اس میں آیت عجیب سی ہے، آگے فرمایا ان نشأ نخسف بہم الارض. 2 ہی چیزیں تھیں نا، زمین اور آسمان. تو کہا کہ چاہیں تو ہم انہیں زمین میں دھسا دیں، خسف یخسف خسفا، یہ زمین ہو گئی. او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا وہ شہاب ثاقب اتار دیں، کوئی جو ڈائنوسارس کو جس نے ختم کیا. او نسقط علیہم، یا گرا دیں، اسقط یسقط دیں، لفظ بھی گرانے کا ہے. کسفن، کسفن کس کی جمع ہے؟ کسفتن کی. کسفتن کس کو کہتے ہیں؟ ٹکڑے کو. کسف یکسف کہتے ہیں کاٹنا. کسف یکسف کس کو کہتے ہیں؟ کاٹنا. اسی سے کسوف الشمس ہے، سورج گرہن. کیوں؟ سورج کٹتا ہے یوں کر. تو اگر ہم چاہیں تو آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دیں، کوئی شے گرا دیں، یا زمین میں انہیں دھسا دیں. دیکھیں اس آیت کا کیا مطلب لگ رہا ہے؟ یعنی اولم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم. پچھلی آیت میں انہوں نے ذرا گستاخی بھی کی ہے نا بہت. وہ گستاخی کیا ہے؟ هل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم ذرا دیکھو، یعنی جو تم اتنے بڑے دعوے اور جس استہزاء کا مظاہرہ کر رہے ہو تمہاری حیثیت کیا ہے؟ یعنی واقعی انسان غور کرے تو کسی وقت چلتے ہوئے زمین ذرا یوں لرزے، اور زلزلے کی صورت میں خسف ہی ہوتا ہے اکثر جگہوں پہ. کسی وقت تمہیں دھسایا جا سکتا ہے، اوپر سے کسی وقت بھی تمہارے اوپر پتھروں کی بارش ہو سکتی ہے، کچھ بھی آسمان سے گر سکتا ہے. یہ پورا نظام کس نے تھاما ہوا؟ ورنہ تمہیں خوف نہیں ہے اس کا؟ افلم یروا. اور واقعی آپ دیکھیں کوئی شے، انسان آج کتنے دعوے رکھتا ہے کہ ہم نے پتہ نہیں فضا پر قدرت حاصل کر لی. کس جگہ پہ قدرت ہے؟ نہ زلزلے کو روک سکتا ہے، نہ مطلب جو نظام عالم چل رہا ہے اس میں ابھی بھی انسان کا کوئی دخل نہیں ہے کہ اگر وہ کہے کہ ذرا چیزیں آگے پیچھے ہو جائیں تو ہم چیزوں کو اپنی سمت میں سیاروں اور ستاروں کو دوبارہ لے آئیں گے. ممکن ہے؟ کچھ ممکن نہیں ہے. ابھی بھی کوئی کنٹرول نہیں ہے. وہ کانکرنگ دی نیچر تو کچھ بھی نہیں ہوئی. جو دعوت ہے ان کا کہ ہم کانکر کر لیں گے اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض ان نشأ نخسف بہم الارض او نسقط علیہم کسفا من السماء ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب. اس میں نشانی کس کے لیے؟ ہر عبد منیب کے. الذی ینیب الی اللہ دائما، الذی یتجہ الی اللہ دائما ولا ینظر ولا یلتفت الی غیرہ. یہاں پر من السماء، من کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہے من ابتداء للغایہ. یعنی کون سی والا آپ کہہ رہے ہیں؟ کسفا من السماء. ہاں یہ والا من بیانیہ ہے. دوسرا والا جو من ہے نا وہ لابتداء الغایہ ہے. یہ کیا تھا؟ کیا یہ اپنے آگے پیچھے نہیں دیکھتے؟ اچھا کیا نہیں دیکھتے؟ یعنی زمین و آسمان. یعنی من بیانیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض. من تبعیض کا بھی بعض نے کہا ہو سکتا ہے. وہ کیسے؟ اس لیے کہ ہم آسمان اور زمین کے کل کا ادراک نہیں کرتے.
یعنی یہ کیا اپنے آگے پیچھے آسمان اور زمین کا کچھ حصہ نہیں دیکھتا؟ کیونکہ پورا آسمان ہم نہیں دیکھتے، لیکن زیادہ قوی بات یہ ہے کہ من السماء والارض میں من بیانیہ، یعنی اس میں یہ بیان کرنا مقصود ہی نہیں تھا کہ کتنا دیکھتے ہو کتنا نہیں دیکھتے۔ مراد ہے تم آس پاس زمین و آسمان، ہم اردو میں بھی یہی کہتے ہیں نا، یہ تھوڑی کہیں گے کہ تم آس پاس زمین و آسمان کا کچھ حصہ نہیں دیکھتے، نہیں، مراد ہے زمین و آسمان نہیں دیکھتے۔ 2 کلومیٹر کے تیز ہاں، لیکن جتنا بھی دیکھیں ہم اس کو زمین و آسمان ہی کہتے ہیں۔ دوسرا جو میں نے وہ تو ابتداء الغایہ ہے۔ من ابتداء الغایہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز آئے گی کہاں سے؟ جیسے میں نے کئی دفعہ مثال دی کہ میں خرجت من کراچی، تو خرجت من کراچی کا کیا مطلب ہے؟ میرے خروج کی ابتدا کہاں سے؟ تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ من الابتداء الغایہ۔ تو اسی طرح آپ کہیں کہ جاء الرزق من اللہ، اب یہ من تبیز کا ہے؟ نہیں، من تبیز کا نہیں ہے، من بیانیہ، رزق اللہ تو نہیں۔ جاء الرزق من اللہ ای ابتداء الرزق من عند اللہ سبحانہ و تعالی، آتا رزق کہاں سے؟ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ تو یہ وہ ہے کہ ہم آسمان میں سے، یعنی وہ ٹکڑا کہاں سے آئے گا انسان پر؟ اوپر سے آئے گا، من السماء، ٹھیک ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب۔ اس میں کیا پیغام ہے کہ جو شخص مستقل اللہ کی طرف متوجہ ہے وہی اس بات کا خوف اور اندیشہ رکھے گا کہ کسی وقت بھی اللہ اسے، مطلب وہ اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ اور اللہ کے جتنے بھی نیک بندے تھے نا، وہ ان کو ہر وقت زیادہ اندیشہ رہتا تھا کہ زمین دسانت دی جائے ان پر۔ آپ جانتے ہیں نا سفیان ثوری اور سفیان ابن عیینہ اور فلاں فلاں رحمہم اللہ، سب کے واقعات اسی طرح کے کہ میدان عرفہ میں موجود ہوں تو مجھے خطرہ یہ ہے کہ زمین دسانہ دی جائے، باقی میری نحوست سے۔ تو وہ جو عبد منیب ہے گویا وہ اللہ کو جانتا ہے، وہ اپنے نفس کو بھی جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اس کا نفس کسی بھی شے کا مستحق نہیں ہے، لہذا کسی بھی وقت اللہ کا عذاب اس پر آ جاتا ہے۔ وَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ کے مکر سے صرف خسارہ پانے والے لوگ ہی امن میں آتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جانتا کون ہے، نشانی کس کے لیے؟ اس میں عبد منیب کے لیے۔ منیب کہاں سے نکلا؟ اناب ینیبو۔ انابت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسے ہم آبا یوبو بھی کہتے ہیں لوٹنا، اواب بھی لوٹنا ہے، منیب بھی لوٹنا ہے۔ کہا کہ منیب کا مادہ کیا ہے؟ نون واو با، نوبتن۔ نوبتن کس کو کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نا جاءت نوبتی، جاءت نوبتک، باری۔ نوبہ جو ہے نا، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، یعنی آپ کہیں آج میری صبح ڈیوٹی ہے، نوبتی کانت فی الصباح، غدن نوبتی ستکون فی المساء۔ تو اس کے اندر ہے باری باری، ایک ہے اواب مستقل رجوع کی حالت میں ہونا، ایک ہے منیب کے اندر غفلت کے انٹرولز بھی آ سکتے ہیں، یعنی باری اللہ کی طرف رجوع کیا ہوا ہے، بیچ میں کیا ہوا، تھوڑا سا، پھر تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ رجوع ہو گیا، پھر تھوڑی دیر بعد رجوع ہو گیا۔ تو انابت کے اندر مفہوم ہے الرجوع الی اللہ سبحانہ و تعالی نوبۃ بعد نوبۃ الی ابد الآبدین الی ما لا نہایہ۔ ہاں کہہ سکتے ہیں، لیکن اس میں بیچ میں ہاں مطلب انٹرولز تو اس میں آ ہی جائیں گے، تو کچھ انٹرولز ہیں، لیکن وہ انٹرولز بھی یہ نہیں ہے کہ وہ یوں ہیں بالکل، وہ ایک اوابیت کی کیفیت ہے مستقل، لیکن آپ جانتے ہیں کہ انسان کا جو اللہ سے تعلق ہے وہ ایک حالت میں کبھی نہیں رہ سکتا، اس کے اندر مستقل اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں۔ تو یہ اپس اینڈ ڈاؤنز میں اگر ہر ڈاؤن کے بعد ایک اپ آ رہا ہے تو بس یہ منیب ہے شخص۔ اگر وہ ڈاؤن کے بعد ڈاؤن ہی ڈاؤن ہے، یہ نیچے کی طرف ہے، تو پھر وہ عبد منیب نہیں ہے۔ آج ہم پڑھا کیا پڑھا آپ نے؟ حدیث آج ہم ایک آج بار حدیث نہیں، اس میں لفظ ہے عبد منیب؟ نہیں، وہ آپ کو بتا صحابہ ایک اونٹ پہ جا رہے تھے تو باری باری ہاں باری باری، تو نوبہ کے لفظ آیا ہوگا۔ نوبہ کی ورڈ نہیں ہے، لیکن اس کی ایک سیگا ہے، سیگا ہے۔ قلنا یونیب، کیا سیگا؟ سر نوبت نہیں تھا، یستنیب کا طریقہ اس طرح ہے۔ استنابت بھی ہوتا ہے، کسی کو باری باری بٹھانا، 6 صحابہ تھے، باری باری اونٹ پر۔ جی اچھا سر، اس کو آلٹرنیٹیو بھی کہہ سکتے ہیں، آلٹرنیٹیولی آلٹرنیٹیولی سے مراد، اوپر نیچے آپ جیسا آپ کہتے ہاں۔ ہیں غفلت، نا غفلت، ہاں یعنی غفلت کی بھی وہ چونکہ ہر وہ غفلت جس کے بعد آپ آنا ہے وہ ایکسٹریم غفلت نہیں ہو سکتی، وہ پھر ڈاؤن ورڈز ہی چلا جائے گا۔ لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ انابت کے اندر یہ ہے کہ خدا کی طرف آپ جا رہے ہیں یوں، لیکن یوں جا رہے ہیں، لیکن آپ مستقل تھوڑا سا اوپر ہو رہے ہیں،
جیسے آپ پہاڑی علاقے میں سفر کرتے ہیں نا تو آپ دیکھتے یہ ہیں کہ آپ پھر اترائیاں آ جاتی ہیں کافی، پھر چڑھائیاں آتی ہیں، لیکن ان دی اینڈ آپ اوپر جا رہے ہوتے ہیں کہ نیچے؟ اوپر جا رہے ہوتے ہیں. تو گویا یہ اس طرح کے اپس اینڈ ڈاؤنس کہ جس میں آپ جا اوپر ہی رہے. اللہ اعلم. وَلَقَدْ آتَيْنَا، دیکھیں عبد منیب کا ذکر آ گیا نا، تو اس کے بعد ایک عبد منیب ہی کا ذکر آ گیا، یعنی وہ ایک نبی کا. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے کیا ہی فضیلت دی تھی. کیا ہی فضیلت ترجمہ اس لیے کیا کہ فضلاً نکرہ ہے اور یہاں تنکیر تفخیم اور تعظیم کے لیے، عظمت کے بیان کے لیے. اب اس فضل کا ایک نمونہ دے دیا. امام زمخشری کہتے ہیں کہ یہ جو جملہ ہوتا ہے نا، یہ جو اس ندا اور منادا، کہہ رہے ہیں یہ فضلاً کا بدل بھی بن سکتا ہے، اگرچہ عموماً علماء نے ایسا نہیں کہا. یعنی وہ فضل کیا تھا؟ یا جبالو، ہمارا یہ کہنا پہاڑوں سے. لیکن اکثر علماء نے کہا کہ قلنا، ہم نے یہ کہا، یا جبالو اویبی، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے جبال اویبی، کہ وہی آبا یعوبو والا لفظ بھی آ گیا، آبا یعوبو اوبن، لیکن آبا یعوبو لازم ہے، اوبا یعوبو متعدی ہے. تو کہا کہ تعویب ہے ترجیع، ٹھیک ہے. جیسے آبا یعوبو اگر لوٹنا ہے تو تعویب کیا ہوگا؟ لوٹانا ہوگا. تو یا جبالو اویبی معہو کا مطلب ہے اے پہاڑوں لوٹاؤ داؤد کے ساتھ. کیا لوٹاؤ؟ وہ محذوف ہے. وہ کیا ہے؟ تسبیح اور تلاوت. اور کون سی کتاب ان کو دی گئی؟ زبور کی تلاوت جب وہ فرماتے تھے. تو جب وہ پڑھیں، اور یہاں قطعاً مراد صحیح تر قول یہ ہے کہ جس کو آپ وہ کہتے ہیں کیا کہا جاتا ہے اس کو، آواز گونج کے آتی ہے، صدا الصوت، ایکو. تو نہیں، اردو میں کیا کہتے ہیں؟ صدائے بازگشت جو بھی ہے. تو وہ مراد نہیں ہے. وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی کوئی خصوصیت تو نہیں. آپ بھی پہاڑی علاقے میں کہیں بیٹھ کر زوردار طریقے سے، تو آپ کو لگے گا کہ پہاڑ جو ہے وہ ریپرکشن بھی کہتے ہیں اس کو، ریوربریٹ کرنا. ہاں ٹھیک ہے. تو وہ ہو رہی ہے اس طریقے پر. یہ مراد نہیں ہے، بلکہ واقعی پہاڑوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک لسان عطا فرماتے تھے، اور وہ بھی ساتھ مل کے تسبیح کر رہے تھے. والجبال یسبحن والطیر، وہ بھی تسبیح بیان کرتے تھے، شاید اسی میں ہی آگے آ رہا ہے. تو یا جبال اویبی معہو کا مطلب ہوگا اویبی التسبیح والتحمید والتہلیل والتلاوت معہو. پہاڑ پڑھ رہے ہیں ساتھ، عجیب منظر ہو رہا ہے. اور حضرت داؤد علیہ السلام حسن الصوت تھے. یا ابا موسیٰ لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود. تو فرمایا یا جبال اویبی معہو والطیر. دیکھیے اس کی دو قرأتیں، ایک قرأت ہے والطیر اور دوسری قرأت ہے والطیر. تو والطیر کیا بنے گا کہ ہم نے داؤد کو فضل عطا کیا، اور فضلاً ہی پر عطف ہے والطیر، اور ان کے لیے پرندے بھی مسخر کر دیے. ان کے لیے کیا کیا؟ پرندے بھی مسخر کر دیے. اور اگر آپ اس کو پڑھیں گے والطیر، تو اب عطف اس کا کس پر ہو جائے گا؟ جبالو پر. یعنی یا جبال اویبی معہو والطیر، اور اے پرندوں تم بھی داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیحات کو اور تحمیدات کو لوٹایا کرو. وہ بھی منادہ ہو جائے گا. وہ بھی منادہ ہو جائے گا. اور اگر آپ منادہ نہیں مانیں گے تو اس سے پہلے کچھ محذوف مان لیں جو آتینا کے موافق ہے. وہ کیا ہے؟ سخرنا الطیر، ہم نے پرندوں کو بھی مسخر کر دیا ان کے لیے. سر یہاں پہ یہ آپ نے کہا منیب میں جو مادہ ہے نون واو با ہے، اور ابی میں الف، اس میں بھی مادہ کی حمزہ واو با، حمزہ واو با، جس سے اباب بھی بنا ہوا ہے. آبا یعوبو، اباب جو نام، اباب بھی اسی سے بنا. ایک اور حسن یہ پچھلی آیت میں ان فی ذالک لآیۃ، یہ لام کیا ہے؟ یہ لام تاکید کا ہے. اور یہ جو ہے وہ انا کا اسم اصل میں ہے نا، لآیۃ کیا ہے؟ انا کا اسم، اور فی ذالک شبہ جملہ مقدم ہو گئی، وہ خبر بن گئی. ہاں ضروری نہیں ہے، آ سکتا ہے. یعنی لام تاکید اگر آپ نے لگانا ہو تو لے آئیں، لیکن اگر نہیں بھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نہ، یعنی آیتن آ جائے خالی. ابھی ہم پڑھیں گے لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، ٹھیک ہے، وہ وہاں اس میں آیا آگے خالی.
تو یہاں پہ لام تاکید آتی ہے. تو فرمایا کہ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ آلَانَ يُلِينُ إِلَانَةً نرم کرنا، لام یا نون مادہ ہوا اس کا، ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا. اور یہاں علماء نے کہا کہ کوئی انہوں نے بالکل مطلب آپ کہیں کوئی اسٹیل مل تھی یا یہ کچھ بھی ایسی شے نہیں تھی، بلکہ لوہا ان کے ہاتھ میں آتا تھا تو مثل الشمع، جو موم ہے اس طرح. آپ جانتے ہیں کہ لوہے کا میلٹنگ پوائنٹ پتہ نہیں کیا ہے، 1000 ہے یا اس سے زیادہ ہے، مطلب 1000 سینٹی گریڈ یا 2000 اس طرح سینٹی گریڈ پہ جا کے لوہا میلٹ ہوتا ہے. تو فرمایا کہ ان کے ہاتھ میں آ کر وہ میلٹ ہو جاتا تھا شمع کی طرح، موم کی طرح، یوں کر کے. جیسے اب انہوں نے زریں بنا لی، لوہا آیا تو اس کو یوں کیا یوں کیا یوں کیا، زریں بنانا شروع کر. مطلب اللہ کی قدرت. تو فرمایا کہ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، لوہے کو ہم نے ان کے لیے نرم کر دیا. اب کرو کیا؟ ان اعمل، یعنی قلنا له ان اعمل، ان مفسرہ، یعنی ہم نے ان سے یہ کہا کہ ان اعمل سابغات، کہ تم سابغات بنایا کرو. سابغات کیا؟ کہا کہ سبغ یسبغ سبوغا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وسیع ہونا اور طویل ہونا، محض لغوی مطلب ہے. دیکھیں وہ حدیث آپ نے پڑھی ہوگی کہ بھئی وہ چیزیں جو گناہوں کو معاف کرتی ہیں ان میں ایک چیز کیا ہے؟ اسباغ الوضو. اسباغ کا کیا مطلب ہے؟ اس کو اپنے ادب آداب کے ساتھ پورا کر کے ادا کرنا، وضو کو علی المکارہ، چاہے پانی کتنا ہی ٹھنڈا کیوں نہ ہو. تو کہا کہ سابغات زرہ کے لیے، جس کو آپ درعن کہتے ہیں، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. کیوں؟ کہ وہ آپ کے جسم کو پوری طرح کور کرنے والی ہونی چاہیے. کوئی جگہ اس میں بیچ میں ایسی نہ ہو کہ جہاں سے تیر یا تلوار یا نیزے کا وار آپ کو لگ سکے. تو سابغات کہا گیا دروع. اور درعن کا جو لفظ ہے وہ عربی زبان میں کل دیکھا تو مطلب عجیب سا لفظ ہے. اگر جس ایک در استعمال ہوتی ہے عورت کی قمیص کے لیے، عورت کی قمیص اگر آئے درعن تو وہ مذکر ہے. اگر مقاتل یعنی لڑنے والا جو پہنتا ہے وہ جو درعن پہنتا ہے وہ مؤنث یعنی ایک ہی لفظ ہے. کبھی آپ دیکھیں گے کہ مذکر استعمال ہو رہی، کبھی مؤنث. تو مذکر کبھی استعمال ہوگا جب مؤنث نے پہنی ہے، اور جب مذکر نے پہنی ہے تو وہ مذکر کیا ہے؟ مؤنث. تو یہاں کہا گیا کہ ان اعمل سابغات، یہ صفت ہے، صفت موصوف محذوف ہے. وہ موصوف کیا ہے؟ ان اعمل دروعا سابغات. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ کہ تم بنایا کرو زریں جو پوری پوری ہو، جو کیسی ہو؟ پوری پوری. کیا ترجمہ حضرت تھانوی کا؟ تو پوری زریں بناؤ. وہی، یعنی اب زروں کا لفظ سابغات سے نہیں آتا، سابغات کا لفظ ہے پوری پوری. اور چونکہ یہ صفت ہے تو موصوف کون ہے؟ دروع. بات واضح ہو رہی ہے کہ؟ اس کے بعد کیا فرمایا؟ ان اعمل سابغات وقدر فی السرد. سرد کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں ابھی ہم جیسے ہم حدیث میں بھی بولتے ہیں طریقہ ایک سرد کا ہوتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت میں بھی ایک سرد ہے جس کو آپ حدر کہہ دیتے ہیں، حدر. لیکن سرد اصل میں کیا ہے؟ زرہ بنانے والا جو عمل ہے نا، جس کو نسجن کہتے ہیں، کڑیوں میں کڑیاں ملانا. یعنی جو آپ دیکھیں یہ کڑی ہوتی ہے نا اس طرح، کڑیوں میں کڑیاں ملانا، یہ کیا ہے؟ سرد یسرد سردن، بالکل اپنے اوریجنل میننگ میں. اور سراد کس کو کہتے ہیں؟ صانع الدروع کو. جو سراد ہے نا، یعنی فعال کے وزن پہ سرد یسرد سے، وہ کون ہے؟ صانع الدروع. تو ان اعمل فی السرد کا وقدر فی السرد کا مطلب ہوگا یہ جو نسج الحلقات ہیں. زرہ آپ کو جانتے ہیں جب لوہے کی بنائی جائے گی تو اس میں حلقے ہوں گے نا، ایک کے بعد دوسرا. اور ایسا بھی نہیں ہوگا، بیچ میں ہلکی ہلکی جگہ ہوتی ہے، لیکن وہ جگہ اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ بیچ میں سے تیر گزر جائے، بلکہ ہوا وغیرہ آتی رہے لیکن تیر نہ گزر سکے. تو یہ جو تم نے کڑیوں میں کڑیاں ملانی ہے، اس کو بڑے اندازے سے ملانا. اچھا، یہاں علماء یہ کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت مجاہد، کہ حضرت سلیمان، حضرت داؤد سے پہلے زریں کیا ہوتی تھی؟ صفائح من حدید. آپ نے دیکھا ہوگا پرانی لڑائیوں میں مطلب زریں کس طرح پہنی جاتی ہیں کہ یہاں ایک لوہے کا وہ ہے، ایک یوں یہاں لگایا ہوا ہے، ایک آگے پیچھے، یعنی وہ قمیص کی شکل میں نہیں ہوتی، وہ لوہے کے ٹکڑے ہیں یا پلیٹیں ہیں جو آپ فٹ کر لیتے ہیں. کہتے ہیں صفائح من حدید ہوتی تھی. حضرت داؤد علیہ السلام پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے زریں بنائی ہیں قمیص کی طرح کی، کہ جس کو آپ پہن سکیں اور ہے لوہے کی. بات واضح ہے کہ نہیں؟ تو اب یہ بتایا جا رہا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بھئی قدر فی الصحیح کا مطلب ہے کہ دیکھو ایسا اندازہ رکھنا ہے کہ تیر اور تلوار بھی وہاں سے نہ گزر سکے،
لیکن وہ اتنی بھاری بھی نہ ہو کہ لڑنے والے کو بوجھل کرے اور وہ حرکت نہ کر سکے، یعنی ایسی درمیانی قسم کی بناؤ کہ قمیص کی طرح پہن لی جائے، اور جو حفاظت وہ چیز کیا کرتی تھی صفائے من حدید، لیکن اس کی وجہ سے آپ کو لڑنا مشکل ہو جاتا ہے، اتنا وزن لگا ہوا ہے اس کے اوپر، تو قمیص کی طرح پہن لی جائے وہ اور انسان بآسانی لڑ سکے. تو اس کو کیسے کہا؟ وقدر فی السرد، یعنی قدر تقدیرا دقیقا فی سرد کا حلقات الدروع. سمجھ آ رہی کہ نہیں بات؟ تو یہ اچھا اب حضرت داؤد یہ کام کرتے تھے اور دروع بنا کے بیچا کرتے تھے، اور اس لیے وہ حدیث آپ سب جانتے ہیں نا کہ ما اکل امرؤ افضل من عمل یدہ وان نبی اللہ داؤد کان یاکل من کسب یدہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہاتھ سے بہتر محنت کر کے کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں، اور اللہ کے نبی داؤد تو اپنے ہاتھ سے ہی کمایا کرتا ہے، تو وہ ہاتھ سے کمانا ہی ہے. قدر فی السرد، یہ جو زرہ بنا رہے ہیں اللہ عالم. اس کے بعد فرمایا وَعْمَلُوا صَالِحًا، نیک کام کیا کرو. اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک خطاب کس سے تھا؟ سیدنا داؤد سے، انعمل انعمل، اب یہ جمع کا صیغہ آ گیا وَعْمَلُوا صَالِحًا. تو علماء نے کہا یہ خطاب اب آل داؤد سے، جیسے ہم آگے پڑھیں گے اعملوا آل داؤد شکرا، تو یہاں بھی کیا ہے؟ وَعْمَلُوا صَالِحًا، اے آل داؤد نیک کام کرو. انی بما تعملون بصیر ولی سلیمان. اب سلیمان علیہ السلام کون ہیں؟ ان کے بیٹے سیدنا سلیمان. الریح، اب یہ کیا ہوگا؟ ادھر محذوف کیا ہے؟ سخرنا، پیچھے سے ہی چلا رہا ہے. ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کیا. ہوا کی صفت کیا ہے؟ غدوها شہر، غدا یغدو غدوا، اور روا کیا ہے؟ راح یروح روحتا ورواحا. غدا یغدو کس کو کہتے ہیں؟ کل الناس یغدو، صبح کے وقت سفر کرنا. اور راح یروح کس کو کہتے ہیں؟ شام کے وقت واپس آنا. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ، جب تم شام کو واپس لے کر آتے ہو. راح یریح، کس کو لے کر آتے ہو؟ بھیڑ بکریوں کو. وَحِينَ تَسْرَحُونَ، جب صبح نکالتے ہو. لیکن غدا یغدو کیا ہے؟ صبح سویرے. غدواً مصدر ہے، تو غدوها کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا صبح کا سفر. غدوها، اس ہوا کا صبح کا سفر کیا تھا؟ شہرن، ایک مہینے کا. رواحها، اور اس کے شام کی جو سفر اور مسافت ہے وہ کیا ہے؟ شہرن، ایک مہینہ. کیا مطلب ہوا اس کا؟ علماء نے کہا کہ حضرت وہ ہمارے قصے عجیب و غریب ہیں کہ وہ نکلتے تھے صبح یہاں سے فلسطین سے، تو جو ہے وہ ظہر کی نماز کابل میں پڑھی. مطلب اس طرح کابل کا ذکر بھی آیا روایات. کابل جاتے تھے، کابل کے کرنے جاتے تھے، اللہ پہ تک جانتے ہیں، ہم نے بھی کابل جانا ہے. کابل کے نام سے، کابل کے نام سے کہ افغانستان تشریف لے جاتے تھے، واللہ عالم. تو اس کا مطلب حضرت سلیمان کا تھا. تو اسی طرح جو ہے وہ عراق چلے گئے، ملک شام چلے گئے، ادھر ادھر. تو کہا کہ وہ سفر کہ جو اونٹوں یا گھوڑوں پر ایک مہینے میں ہوتا ہے، وہ ہوا کے ذریعے وہ خود کر لیا کرتے تھے. ان کا تخت اڑا کر ہوا لے کر جاتی تھی. کتنا؟ ایک جتنے میں پیدل سفر یا گھوڑوں اور اونٹوں پر سفر ایک مہینے میں. تو یہ ہے غدوها شہر ورواحها شہر. جیسے آج کل جہازوں پہ ہو رہا ہے، مطلب آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ شہر کا سفر جو ہے وہ غدوها میں ہو گیا اور رواحها. بدیع الزمان سعید نورسی ہے نا، آپ جانتے ہیں رحمہ اللہ، بڑے عالم تھے جو ترکی میں جن کی وجہ سے وہ ہوا. ان کی کتاب النور اور اس طرح کی کافی ہے. تو سورہ فاتحہ کی بھی انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے. اس کے شروع میں عجیب سی انہوں نے بات کی کہ اسی کا کر کے کہ دیکھو ان کا اپنا خیال ہے ذاتی کہ جتنے معجزات اللہ کے انبیاء کو دیے گئے وہ سب کے سب اسباب کے تحت متحقق ہو جائیں گے. اللہ عالم. اس کا انہوں نے کہا کہ دیکھو جیسے یہ ہو رہا ہے تو اب ان کے زمانے میں بھی جہاز آ چکے تھے، تو جہاز اڑ رہے ہیں دیکھو روا. لیکن یہ مشکل سی بات ہے، جیسے مردوں کا زندہ کرنا بھی ہے اور سانپ کا وہ بنا لینا ہے. اللہ عالم. انہوں نے اپنی ایک رائے، زمانہ بھی ایسا تھا تھوڑا سا، ویسے تو وہ اس طرح کے آدمی نہیں تھے لیکن زمانہ سائنس کا تھا اور سارا کچھ. آپ کہہ رہے ہیں مردوں کو زندہ کرنا نہیں ہو سکتا؟ پتہ نہیں ہو رہا نہیں، زندہ ہوا ابھی تک کوئی. ریسسٹیٹ جب کرتے ہیں آپ کسی کو، تو ریسسٹیٹ جو ہے وہ تو ابھی مرا نہیں ہے نا کہ مر گئے.
تو آج کل تو ویسے میڈیکل جو سائنس ہے اس کے اندر بہت مشکل ہو گیا بتانا کہ آدمی زندہ ہے مردہ ہے. ہاں لیکن وہ ظاہر بات ہے ریسسیٹیٹ سے اگر وہ زندہ ہو گیا تو وہ بتائیں گے کہ زندہ تھا. یعنی یہ علامت اس کی ہے کہ وہ مرا نہیں تھا. جیسے ویسے واقعہ میں ڈیتھ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہاں یہ ان سے ہی پوچھنی پڑے گی. یعنی وہ کہیں گے کہ اس کا مائنڈ برین ڈیتھ ہو چکی ہے لیکن ہارٹ چل رہا ہے. کئی دفعہ ہارٹ ڈیڈ ہو چکا ہوتا ہے اور وہ وینٹیلیٹر پہ ہے لیکن برین اسٹل ورکنگ. تو اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن میرا خیال ہے برین اینڈ ہارٹ ہر قسم کی اس طرح کی سب چیزیں جو ہیں وہ جب تک ڈیڈ نہیں ہوتی اس وقت ہیں. میرے خیال کہ مردوں کو تو وہ بھی زندہ نہیں کر سکے گا. حدیث کے میں جو آیا نا کہ دجال مردوں کو لے آئے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ شیاطین ہوں گے جو ان کی شکلوں میں آئیں گے. وہ تو اسی روایت میں بتا دیا کہ وہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکے گا. یعنی دجال بھی یہ کام نہیں کرے گا. ہاں وہ سیدھی سی بات ہے وہ مرے گا نہیں وہ شخص. وہ کہتے ہیں اس کے بیچ میں سے خنجر گزارے گا. وہ اس طرح کے تو کرتب شرتب کوئی دکھائے جا سکتے ہیں. یعنی دجال جو ہے وہ مشاوز بھی ہوگا. مشاوز کا مطلب ہے شعبدہ بازیاں دکھائے. مردوں کو زندہ حقیقت نہیں کر سکتا وہ. اللہ اعلم. جعفری صاحب تو وہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ برما میں یہ جو ہے ہاں ہاں وہ تو ہے. نہیں اصل میں دیکھیں کئی ہوتے ہیں مردے وہ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز ہیں اس میں بھی آپ بتاتے ہیں 8 آورز گزر گئے بالکل ڈیڈ تھا پھر اچانک زندہ ہو گیا. اصل میں اگر ہم اپنی ڈیتھ کی کوئی تعریف نکالنا چاہیں نا تو وہ شاید میڈیکل نہ ہو. وہ یہ ہوگا کہ اللہ میاں نے جو روح اور جسم کا ایک تعلق رکھا ہے وہ تعلق ایسے طریقے پر ٹوٹ جائے کہ جس کو اب ہم موت کہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ فزیکلی انسان ابھی آپ کو ڈیڈ نظر آ رہا ہے لیکن اللہ نے روح اور جسم کا وہ جو تعلق حیات میں تھا وہ ابھی کاٹا نہیں ہے. اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ اصل میں تو نفس قبض ہوتا ہے خاص. اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها. اگرچہ یہاں علماء نے کہا کہ توفی جو ادھر ہے موت کے موقع پر وہ مختلف ہے اور فی المنام مختلف ہے لیکن ہے دونوں صورتوں میں روح کا قبض کر لیں. تو اصل ہمارے ہاں موت کیا ہے؟ اخرجوا انفسکم. یعنی اصلا موت برین ڈیتھ ہے یا ہارٹ ڈیتھ ہے وہ ہے اخراج النفس. نفس نکل گیا. تو اب وہ کیسے پتہ چلے گا کہ نفس نکل گیا ہے کہ نہیں واللہ عالم. لیکن وہ جب نکل گیا تو اس کے بعد واپسی کی صورت سوائے معجزاتی کیفیات میں ہو سکتی ہے لیکن یہ کہ یہ اسباب کے تحت کیا جا سکے وہ یہ بڑا مشکل کام لگ رہا ہے. اسباب کے تحت کیا جا سکے یعنی بالفرض اگر دجال بھی کر لینا تو وہ بھی ما فوق العادہ ہی کر رہا ہوگا. لیکن ہم تو کہہ رہے ہیں کہ سائنس یہ ترقی کر کے پہنچ جائے کہ وہ مردوں کو زندہ کرنا شروع کرتا ہے. مشکل لگتا ہے واللہ اعلم. نفس کا نکل جانا یا روح کا نکل جانا وہ کہیں پتہ چلتا ہے؟ نفس کو ہاں وہ نفس کو جی وہ تو اس کو پتہ ہے. بازو جو سیدھی سی بات ہے وہ تو اسی طریقے پہ طے کریں گے کہ جو کیا کہتے ہیں وائٹلز ہیں حیات کے اور اس طرح کے وہ ان کو غور کر کے جو کہ اس وقت کوئی میڈیکل سائنس ہی ہوگا. آنکھوں کو چیک کرتے ہیں میرا خیال ہے اور ہاتھ لگا نبض وغیرہ چیک کی جاتی ہے. نبض تو خیر اتنی ڈوب سکتی ہے کہ وہ ہو سکتا ہے فیل نہ ہو لیکن سٹل وہ چل رہی ہو ممکن. ہاں یہ جگہ بھی ہوتی ہے لیکن وہ تو کینیڈا میں ہو رہا ہے فریز. وہ مجھے لگتا ہے کہ وہاں جب مستقبل میں نا جب حالات خراب ہوں گے تو ان کا گوشت کھایا جائے جن کو آلریڈی فریز کیا صحیح تھا زندہ نہیں ہو پائیں گے. مرنے سے جس پہلے کر نفس کا تعلق بچا. وہ تو ایسے ہی ہے کہ مرنے سے جس پہلے مار دیا جائے. کچھ مینڈک وغیرہ ہوتے ہیں نا وہ زندہ ہو جاتے ہیں. ہاں وہ اصل میں سکتے میں گئے ہوتے ہیں ان کے اوپر ایک ضرب لگتے ہیں تو سکتے میں چلے جاتے ہیں. ان مرے بھی ہو جاتے ہیں. ہاں فریز ہونے کا لیکن ان کا وہ تو اور بھی جانور ہیں میرے خیال مچھلیاں بھی ہیں جو فریز پڑی ہوتی ہیں سمندر میں اور جب وہ گرم پانی آتا ہے تو وہ اچانک چل پڑتی ہے. تو وہ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے وہ فریز ہو کے مرتی نہیں بس خلاصہ یہ ہے ان کا. جیسے ہمارے بھی یہ جو ریپٹائل وغیرہ یہ سارے اب جو کولڈ بلڈڈ ہیں سارے تو فریز ہو ہی جاتے ہیں نا تقریباً سردی میں. سارے فریز تو نہیں ہوتے ہیں لیکن یہ کچھ مینڈک ہیں جو کہ بالکل برف کے اندر جم جاتے ہیں اس کے بعد زندہ ہو جاتے ہیں. ہو سکتے ہیں جو پڑھ رہے ہیں اس میں مثال یہ کہ مینڈک کو کوٹ کے کچھ کر کے پاؤڈر بنا کے پھر یہ آپ ڈالیں تو خود ہی واپس آ جائے. کہاں واپس آ جاتا ہے؟ تھانوی صاحب کی جب کتاب پڑھ شامی صاحب تھانوی صاحب. اچھا 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 موضوع میں یہ مثال دی. نہیں وہ مثال ایگزیکٹلی کیا ہے
ابھی نہیں ہے ثبوت اس کا مراد یہ ہے کہ اگر اس کو آپ پیس کے تو ڈال دیں کہیں تو وہ وہ مانی مینڈک بن جائیں گے. ہاں وہ مینڈک بن جائیں گے، یہ اور چیز ہے. مطلب یہ یعنی کچھ لوگ مجھے وہ یہ نہیں وہ مینڈک جس کو آپ نے پیسا تھا وہ جوڑ کے زندہ ہو جائے گا یہ ہاں وہ ہو سکتا ہے، وہ تو کوئی بھی پروسیس ہو سکتا ہے ایسا کہ ان کے ہر خلایا کے اندر یہ یا سیلز کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ ملٹیپل ہو کے اور دوبارہ اپنے آپ کو گروتھ کر سکیں پانی کے اندر جیسے مچھر ہوتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں. لیکن میں سمجھا کہ آپ کہہ رہے ہیں وہی مینڈک جس کو پیس کے ڈالا تھا وہ واپس نکل آئے. نہیں مجھے نہیں پتہ، لیکن مجھے یہ بات بالکل مستبد لگ نہیں رہی. ہو سکتا ہے ہاں، مطلب یہ بھی مردوں کو زندہ کرنا تو نہیں ان دی اینڈ. اس میں ایسی کچھ باتیں ہیں سلیمینڈر کا بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ وہ آگ کے اندر رہتی ہے شکری سب کو. ہاں مطلب وہ صحیح ہے، یعنی وہ اس طرح کی چیزیں تو ہو سکتی ہیں، لیکن اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو حیات ایسی دی ہے کہ وہ آگ سے ختم نہیں ہوتی. لیکن یہ کر رہا یہ مطلب ہے تو نہیں سلیمینڈر سے بنایا نہیں وہ ہو سکتا ہے اگر ہو، مطلب کوئی بعید اسکیات بات تو نہیں، مطلب اس میں کوئی مستبعد بات نہیں ہو، اگر ہوگا تو ہو سکتا ہے. سی بات بنائی. اسی کی مثال دی ہے کہ اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا نا اس کا تو پھر آپ اس کا بھی یقین یہ ہوتا ہے اصل میں یہی بزی دی کہ اس کو بھی مانے. ہاں تو اگر تھانوی نے اگر کہا تو ہوتا ہوگا، تجربہ کیا ہو. جی تتلیاں کیسے بن جاتی ہیں؟ تتلیاں تو انڈے دیتی ہیں پانی میں جا کے. وہ تو انڈے ہاں دیتی ہے پانی میں نہیں کہیں بھی. بیسیکلی جب یہ بنتی ہے نا وہ سنڈی مر جاتی ہے، اس کے بعد اس سے پھر یہ تتلی نکلتی ہے. اگر آپ بچوں کے قاعدے میں پڑھے نا کیٹرپلر وہ چیز ہی بدل جاتی ہے. پہلے سنڈی تھی اب وہ تتلی وہ سونڈی مرنے کے بعد سنڈی مر گئی اور وہ کچھ وقت سے بعد جو ہے وہ تتلی بن جاتی ہے. تتلی نکل وہ اصل میں تتلی کو غور سے دیکھیں نا وہ سونڈی ہوتی ہے اس کے، اگر آپ اوپر سے پرشر کاٹ دینا چاہیں تو اندر سے سونڈی نکلے گی. سنڈی تو ہوتی ہے بالکل اپنی پہلے سنڈی سے. خیر دیکھیے یہ آگے ذرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ طٰہٰ کل پڑھیں گے، آج اسی کو مکمل کرتے ہیں. سورۃ ہاں وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ. قطر کے بارے میں کہا کہ نحاس ہے. نحاس کس کو کہتے ہیں نا، یہ جو پیتل ہوتا ہے. ہم نے ان کے لیے چشمہ بہا دیا نحاس کا، یعنی ایک سٹیل پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ ہے. جس طرح لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہے تو تانبا کا پگھلا ہوا ایک چشمہ بھی. جی سلیمان علیہ السلام، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں نا آگے اس کے بعد ہم شفٹ ہوں گے قصہ سبا پر، اور حضرت سلیمان ہی کا ایک قصہ دوسری جگہ ہے تو وہاں بھی ملکہ سبا ہی کا بیان ہے. بات ہے تو فرمایا کہ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ، یعنی یہ کیا ہوگا وَسَخَّرْنَا مِنَ الْجِنِّ مَنْ، ہم نے جنوں میں بھی ان کے لیے وہ مسخر کر دیے جو کیا کرتے تھے یعملوا بین یدی، ان کے سامنے ان کے تابع فرمان ہو کے عمل کیا کرتے تھے بِإِذْنِ رَبِّهِ، ہی کی ضمیر سلیمان علیہ السلام کی طرف بھی جا سکتی ہے اور من کی طرف بھی، یعنی وہ اپنے رب کے حکم سے، حضرت سلیمان کے رب کے حکم سے عمل کیا کرتے تھے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن اپنے رب کے حکم پر عمل کرتے تھے. اب جن کا رب کون ہے؟ بعض نے کہا کہ خود سلیمان بھی ہو سکتے ہیں بِإِذْنِ ربی، کیونکہ حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے ان پر اقتدار دے دیا، تو اب رب الجن کون ہے، مالک کون ہے، یعنی رب بمانا مالک خود سلیمان، یہ اللہ بھی ہو سکتا ہے. بات بات ہے. وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور جو کجی اختیار کرتا ہے ان جنوں میں سے ہمارے حکم سے، یعنی حضرت سلیمان کا کہا نہیں مانتا تو اس کو تو بڑی سخت سزا. جیسے ہم بھی کہانی میں پڑھتے تھے نا، سلیمان علیہ السلام کا جن نے کہا کہنا نہیں مانا تو انہوں نے ساتویں زمین کے نیچے زنجیروں میں بند کر کے اس کو قید کیا. اس طرح کی کہانیاں طلسم ہوش ربا میں آپ جانتے ہیں، عمرو یار اور امیر حمزہ کی جو داستان ہے طلسم ہوش ربا، اس میں اس طرح کی بڑی واقعات ہے. حضرت سلیمان وہ جن ان کو کہاں ملا، سلیمان تو فوت ہو گیا علیہ السلام، وہ جن جب ساتویں زمین کے نیچے مل رہا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ حضرت سلیمان نے اس وقت کا مجھے قید کیا ہے، مجھے چھڑا لو. تو پھر وہ جو ہے وہ چھڑا لیتے ہیں، تو وہ پھر ان کا غلام ہو جاتا ہے اور تابع ہو جاتا ہے. اس طرح کے واقعات. لیکن میں بتا ہی رہا ہوں کہ شاید ان کی اصل کوئی ہوگی نا ان دی اینڈ. وہ اصل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو سلیمان کا کہا نہیں مانے گا نا، اس کے ساتھ بڑا برا سلوک ہوگا. نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. اچھا یہاں بھی آپ مفسرین کو دیکھیں، دونوں رائے موجود ہے کہ عذاب السعیر سے مراد آخرت ہے یا دنیا ہی میں کوئی عذاب. یہاں بھی دونوں والا موجود ہے کہ جو کہا نہیں مانے گا اس کو تو جلنے کا عذاب. اور ویسے آپ ساتویں زمین کے نیچے دیکھیں تو کہا جاتا ہے کہ وہاں آگ ہی ہے اصل میں. ٹھیک ہے، تو وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. کرتے کیا تھے وہ؟ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ، بناتے تھے، عمل کرتے تھے ان کے لیے جو وہ چاہتے تھے. کیا وہ چاہتے تھے؟ جیسے من محاریب، من بیانیہ ہو سکتا ہے،
ٹھیک ہے، یعنی محاریب. محاریب کس کی جگہ ہے؟ محراب. محراب کی. محراب کس کو کہتے ہیں؟ ہم لوگ محراب اس کو بھی کہتے ہیں. ہاں اس کو بھی کہتے ہیں. ویسے محراب یعنی لغت میں نا اونچی عمارت کو کہتے ہیں جہاں بیٹھ کے آپ تیر مار سکیں، جنگ کر سکیں، یعنی حرب ہی سے نکلا ہے یعنی لیکن اپنے اصل معنی میں محراب ہے الابنی المرتفع، بلند جگہ، بلند عمارتیں. قلعہ بھی اس میں شامل ہے. تو کہا کہ وہ محاریب بناتے تھے. ایک ترجمہ کیا ہے؟ بڑی بڑی عمارتیں اور قلعے. بعض نے کہا کہ محاریب بمانا محراب، جس کو آپ محراب کہتے ہیں یعنی مسجد. یعملون له ما یشاء من محاریب ای من دور العبادہ، عبادت کے گھر بناتے تھے، مساجد بناتے تھے. تو سلیمان وہ بھی، لیکن یہاں من محاریب جمع اور بھی بڑی بنائی ہوگی انہوں نے. یہ جس کو ہم محراب کہتے ہیں یہ بات کا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کوئی محراب نہیں تھا، اس طریقے پہ محراب نہیں تھا. عموماً ابتدائی خلفاء کے زمانے میں تو نصارہ سے، ہم نے بھی نصارہ سے لیا تھا. مسلمانوں کا ٹھیک ہے، اچھا میں صحیح بتا رہا ہوں. مطلب عموماً آپ مساجد کی جو آرکیٹیکٹ دیکھیں تو اس میں ہم نے اکثر فالو تو انہی کو کیا. یعنی آپ دیکھیں یہ گنبدیں اور یہ سارا کچھ کون سا اس زمانے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں کوئی گنبد تھا، کوئی محراب تھا، کوئی اس طرح کی شیپس تھیں. حالانکہ اس کو بہت سمبولک بتایا جاتا ہے نا. مطلب یہ ہے، یعنی آپ دیکھیں تمام جو کنیسہ ہوتے ہیں، چاہے وہ ان کے ہوں، چرچز ہوں، یا یہودیوں کے ہوں یا مسلمانوں کے، ان سب میں آپ دیکھیں یہ ہوتا ہے. تو کہتے ہیں یہ توحید کا سمبل ہے اصلا. یعنی وحدت الوجود والے بھی ایسے ہی بتائیں گے، ہم توحید والے بھی ایسے ہی بتاتے ہیں. مطلب سب کہ ساری مخلوق گویا ایک اوریجن کی طرف لوٹ رہی. نہیں، پیرامڈ کے اندر بھی یہ سب اصلا اس طرح نہیں تھا کہ یہ مسلمانوں کا خاص کوئی آرکیٹیکٹ تھا. اچھا پھر مسجد کے اندر محرابیں کیوں بنائی؟ کہ بھائی کہا کہ یہ اچھی بات ہے کہ کوئی صاحب آتے ہیں مسجد میں، ان کو پتہ نہیں ہوتا، مسافر ہیں، ادھر منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، تو وہ محراب بنا دیا جس سے پتہ چلے کہ بھائی قبلہ اس طرف ہے. تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں انٹر ہوئی ہیں ویسے، یعنی گنبد وغیرہ اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں. تو محاریب سے کیا اب حضرت سلیمان نے اگر یہ بنایا، یعنی اصلاً یہ جو اسٹرکچرز ہیں یہ حضرت سلیمان اور انبیاء علیہ السلام کی طرف ہے، تو ان کو فالو کرنے میں اور مساجد اور عبادت گاہوں میں کوئی حرج بھی نہیں تھا. تو یعملون له ما یشاء من محاریب. تو محاریب سے یہاں کیا مراد ہوگی؟ دور العبادہ. کثرت سے عبادت. ہاں ان دی اینڈ سمبولک تو سب یہی بنتا ہے، کثرت سے وحدت، یعنی آپ وحدت سے کثرت ہے اور کثرت سے وحدت. اور انسانی علم کا خلاصہ بھی یہی ہوتا ہے. یعنی آپ دیکھیں علم کا نام ہی چیزوں کو منضبط کرنا ہے. تو منضبط کا کرنا کیا ہوتا ہے کہ اتنی بکھری ہوئی چیزوں کو ایک قاعدے کے تحت لے آیا جائے. اصول الفقہ آپ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اتنی متفرق فروعات کسی ایک قاعدے کے تحت جمع ہو جائے، اصل واحد کے تحت. تو ہندی میں انسان کر ہی یہی رہا ہوتا ہے، توحید کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اپنے تمام علوم میں بھی اور اپنی تمام علمی ایکٹیویٹی میں بھی توحید. تو یہاں دونوں ترجمے ہیں. محاریب کا ترجمہ کیا کیا گیا؟ الابنی المرتفع والحصول، اور اسی طریقے پر دار العبادہ یا دور العبادہ، دار کی جمع ہے دور. ٹھیک. وتماثیل، تمثال کی جمع. اکثر مفسرین نے یہاں کہا ہے، جمہرۃ المفسرین یعنی جمہور المفسرین، کہ یہاں تماثیل میں نیک لوگوں کی اور انبیاء کی تصویریں بھی شامل ہیں جو ہمارے سے پہلی شریعت میں جائز رکھی گئی تھی. اور یہاں تک لکھا ہے کہ وہ حضرت سلیمان جو عبادت گاہیں بناتے تھے وہاں حضرت داؤد کی لگا دی تصویر اور شبیہ اور کسی اور کی، اور مقصد وہی ہوتا تھا جو ہمیں حضرت عبداللہ بن عباس والی روایت میں ملتا ہے کہ ان کو دیکھ کر عبادت میں نشاط پیدا ہوگا کہ یہ کیسی اللہ کی عبادت کرتے تو ہم بھی کریں. یعنی بنیادی طور پہ جو فلسفہ تھا تماثیل میں، تو تماثیل کہا کہ جانوروں کی بھی تھیں بڑی بڑی، صقور، فہور، نمور، صقر یعنی عقابوں کی آپ دیکھتے ہیں بڑی بڑی، اور چیتوں کی اور اس طرح کی وہ بھی بنواتے تھے. اور اسی طرح تماثیل نیک لوگوں کی بھی ہوتی تھی. پھر کہا کہ تماثیل بھی دونوں قسم کی تھی، نقوش والی یعنی جو فزیکل تمثال ہوتی ہے، اور رقوم والی. رقوم کیا ہے؟ جو کسی عمارت پر تصویر ویسی بنا دی جائے. دونوں شامل ہیں تماثیل میں. ہاں پینٹس بھی اور اسکلپچر بھی دونوں. کس ٹائم فریم کی بات کر رہے ہیں؟ یہ اس وقت اراؤنڈ تھی. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوئی 300-400 سال بعد کی بات ہے. یہ اس وقت حضرت داؤد و سلیمان کا جو ایرا ہے. اچھا. تو ہمارے ہاں اسی لیے اللہ کے رسول کے پاس اسلام آئے تو کہا کہ انہوں نے تصویریں لگائی ہوئی ہیں، یہ سب آپ نے اب منع فرما دیا نا. جیسے سجدہ تعظیمی جائز تھا نا، تو آپ نے منع فرما دیا. اسی طریقے پر یہ تصویریں بھی جائز رہی ہیں کچھ امتوں میں، لیکن ہمارے شریعت میں
شرک تک پہنچانے والے دور دراز کے دروازے بھی بند کر دیے گئے ہیں، تو اب اس کی بھی حرمت ہے، حرمت۔ شرک نہیں ہے، شرک تو کب ہوگا جب ان کی عبادت ہوگی، لیکن ویسے تصویر لگا دینا تعظیم کے لیے مساجد، یہ سب حرام۔ اللہ اعلم۔ شیعوں کے ہاں کچھ ابھی بھی ہوتا ہے ان کی مساجد میں، میں نے وہ قرات وغیرہ کے مجالے میں دیکھا کہ پیچھے خمینی کی اور فلاں فلاں کی تصویریں مسجد میں لگی ہوتی ہیں قبلے کی طرف۔ اچھی بات نہیں لگتی، کیونکہ ہمارا جو آپ کہیں کہ دینی ذوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دیا ہے، اس میں اب یہ باتیں قابل قبول نہیں ہوتی، اسی لیے ہمیں عجیب سا بھی لگتا ہے یعملون لہ ما یشاء من محاریب و تماثیل۔ تو فرمایا وہ جفان، جفان کس کی جمع؟ جفنت کی۔ جفنت کس کو کہتے ہیں؟ پیالے کو۔ آپ کئی روایات میں پڑھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیالے میں کوئی چیز لائی گئی تو وہاں لفظ کیا آتا ہے؟ جفنت۔ جفنت کی جمع ہے جفان۔ اور بڑے بڑے پیالے ہوتے تھے، کیسے؟ ان کی بڑائی کیسے؟ کل جواب۔ جواب کس کی جمع ہے؟ جابیت کی۔ جواب کس کی جمع ہے؟ جواب، جس کو ہم جواب کہتے ہیں، یہ ہے جوابی۔ یہ اصل میں یہ جو جا ہے نا، یہ گری ہوئی ہے، ایک تو جواب ہوتا ہے نا، ایک ہے جوابی، یہ جابیت کی جمع ہے جوابی۔ تو جوابی کہا کہ جابیہ کیا ہے کہ آپ ایک تو ہوتے ہیں حوض جو بن جاتے ہیں، ایک یہ کہ آپ سے خود پانی، جیسے آپ سون سکیسر والی وادی میں جائیں گا تو جگہ جگہ انہوں نے، ان کے پاس زمین میں پانی نہیں ہے تو وہ بہت بڑے بڑے حوض بنا دیتے ہیں کہ بارشیں ہوں گی تو ادھر سے بھی ادھر یا ڈیم سا بن جائے گا، آگے پانی جمع ہو جائے گا اور اس سے ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ جابیہ ہے۔ جابیہ اس کو کیوں کہتے ہیں؟ لأن الماء یجبا الیہ۔ جبا یجبی کا لغوی مطلب کیا ہوتا ہے؟ لانا۔ جابی جو ہے وہ ٹیکس کلیکٹر کو بھی کہتے ہیں، اور اس زمانے میں جو زکوٰۃ کے عاملین تھے ان کو بھی جبات کہا جاتا تھا۔ جابن کی جمع جبات، جیسے ماشن کی جمع مشات۔ تو جبا یجبی کا مطلب ہے لانا، پانی اس کی طرف لایا جاتا ہے اور پانی جمع۔ تو یہ پونز جو ہے نا، حوض، یہ ہے جابیہ۔ لیکن ان کی ڈسکرپشن جو میں نے بتا دی ایسی جگہوں پر کہ جہاں عموماً پانی نہیں ہوتا تو خود بنائے جاتے ہیں۔ تو کہا کہ وہ پیالے کو اس طرح کے نہ سمجھو، وہ اس طرح کے کل جواب پیالے، اسی لیے آگے وہ پیالے اتنے بڑے تھے تو پھر کھانا جن دیگوں میں پکتا ہوگا وہ کتنی بڑی ہیں، تو آگے بتا دیے۔ وہ قدور الراسیات۔ راسیات کا کیا مطلب ہوا ہے؟ پہاڑوں کی طرح، یعنی اصل میں تو قدور کی صفت ہے۔ رسائے ارسو کا مطلب ہے جو لنگر انداز ہوئی بھی ہے، جس طرح پہاڑ اپنی جگہوں پر فرم ہوتے ہیں نا، رسائے ارسو رسوبر، گویا یہ وہ قدور تھیں جن کو ادھر سے ادھر پھیرا یعنی ہٹایا بھی نہیں جا سکتا، جمی ہوئی ہیں، اور ان کے پیالے اتنے بڑے بڑے تھے۔ وہ ہم نے بھی وہ قصہ آپ لوگوں نے اسرائیلی روایت میں سنا ہوگا نا، بچپن میں جو سنتے تھے، حضرت سلیمان نے دعوت کا اہتمام کیا، کہا کہ میں دعوت، بہت کھانے پکائے گئے، پوری مخلوقات، وہ ایک سمندر سے جانور آیا تو وہ سارا کھانا ایک ہی نوالے میں کھا گیا۔ تو انہوں نے کہا ابھی تو میرا کچھ بھی نہیں ہو باقی، تو حضرت سلیمان کو پتہ چلا کہ وہ اس پر قادر نہیں ہے۔ یہاں ابو بکر ابن العربی جو ہے احکام القرآن میں انہوں نے کہا کہ میں نے اس طرح کی نا دیگچیاں تو ان کو کہنے نہیں چاہیے، دیگیں دیکھی ہوئی ہیں۔ کہتے ہیں کہ مراکش میں کوئی اس طرح کی جگہ کا نام لیا، کوئی صوفیہ کی رباط تھی، خانقاہ۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ وہاں میں نے یہ دیکھا کہ وہاں جو بھی آتا تھا کھانا ہر وقت چل رہا ہے، صوفیہ ایسے گزرے ہیں اللہ والے کہ مطلب ان کے ہاں مطلب جو بھی آئے گا کھا پی کے جائے گا، مستقل۔ کہہ رہے ہیں اس میں جو دیگیں تھیں اس میں چڑھنے کے لیے سیڑھیاں لگی ہوتی تھیں، یعنی اس طرح کی دیگیں تھیں، یعنی ان کے نیچے علاوہ مطلب سیڑھیوں پہ چڑھ کے جاتے تھے اندر سے کھانا نکال کے لانے کے لیے۔ پرائیویٹ مرکز میں سیڑھی پہ چڑھ جاتا ہے، ہاں اجمیر میں بھی ہو، مطلب تو اس طرح کی جو دیگیں ہیں ان میں کھانے پکتے تھے، لیکن میرا خیال یہ اس سے بھی بڑی ہوگی، اس لیے کہ اس کو قدور الراسیات کہا، اور ان کے پیالوں کو جب کل جوابی کہہ دیا، کل جواب، تو پھر یہ کیا دیگیں ہوں گی؟ میرا خیال پہاڑوں کی طرح ہی ہوگی، یعنی اس طرح کی کوئی دیگ ہوگی کہ جو 8-10 کنال پر ایک ہی دیگ ہے، اس میں جو ہے وہ کھانا پک رہا ہے۔ لوگ بدلے، میرے نہیں خیال کہ اس وقت اپنے سائز پہ آ گئے تھے اپنے سائز سے مراد یہ کیا ہمارے سائز پہ، کیونکہ یہ کافی متاخر زمانہ ہے، یعنی یہ جو سائزوں والی بات ہے نا، یہ حضرت ابراہیم سے ماقبل کی ہے۔ تو بقدور الراسیات، تو فرمایا اعملوا آل داود شکرا۔ بہت عجیب منظر ہوگا ویسے آپ دیکھیں، وہ جن لگے ہوئے ہیں، اور یہ جنہوں نے اریکٹ کی ہوں گی ادھر، عام آدمی کیسے کرے گا؟ اللہ اعلم۔ اعملوا، اسی لیے بعض لوگوں نے پھر یہ تحقیقات بیان کرنی شروع کی ہیں کہ یہ جو احرام مصر ہے وہ سلیمان علیہ السلام نہیں بنائے تھے، واللہ اعلم، کہ یہ جو ایسے، اور اس کی اینٹ آپ جانتے ہیں نا کہ احرام مصر میں بتاتے ہیں کہ اینٹ جو ہے وہ ایک انسان جتنی ایک اینٹ ہے،
اب وہ اوپر تک کیسے کوئی پہنچاتا ہوگا، پتہ نہیں جنوں نے بنائی ہے کہ انسانوں نے، یا کیا ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس. تو فرمایا وقدور الراسیات اعملوا آل داود شکرا. اے آل داود، یہ جو شکرن کا نسب ہے اس کی ناوی حالتوں میں بہت سی ہو سکتی ہے. یعنی ایک ناوی حالت کیا ہے کہ یہ ہے مفعول لہو، اعملوا آل داود، اے آل داود اب عمل کرو. یعنی کیا عمل کرو؟ مفعول بھی محذوف ہے، الصالحات وہ پہلے کہہ دیا، واعملوا صالحا. کیوں کرو؟ شکرن للہ، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اب نیک کام کیا کرو. یا حال بنا لے، اعملوا آل داود شکرا شاکرین، یعنی اللہ کے لیے شکر کرتے ہوئے عمل کرو. اعملوا آل داود شکرا. بعض نے کہا مفعول مطلق ہے کہ عمل کا، کیونکہ آپ نے مفعول مطلق میں پڑھا ہوگا نا کہ مفعول مطلق اس کی نو میں سے بھی آ سکتا ہے. اب یعنی شکر عمل سے بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. تو اعملوا آل داود عملاً کہنے کے بجائے اس کی ایک نو کا بیان کر دیا، اعملوا آل داود شکراً. تو یہ کیا بن جائے گا یہاں؟ مفعول مطلق. یہ تین ہو گئی. چوتھا بتایا گیا کہ یہ مفعول بہی بھی ہو سکتا ہے. اعملوا آل داود شکراً، جیسے آپ کہتے ہیں نا صالحاً، صالحاً. تو صالحاً کا کیا مطلب ہے؟ عمل کرنا نیک. شکر میں شکر کی تین اقسام بیان کی جاتی ہیں، بالقلب اور باللسان اور بالجوارح. تو جب اعملوا کہہ دیا تو عمل کیا کرنا ہے؟ نیک عمل کرنا ہے، اس کو شکر سے تعبیر کیا. مفعول بھی اعملوا آل داود صالحاً نہیں کہا بلکہ اعملوا آل داود شکراً، کیونکہ وہ نیک عمل شکر ہی ہوگا، کیونکہ شکر بالجوارح بھی ہوتا ہے. تمیز کی تمیز کس شے کی؟ عمل کرو کون سا؟ وہی مفعول، یعنی عمل کے بعد جو مفعول، وہ مفعول بھی اصلاً تمیز کے لیے آتا ہے. یعنی اس کو تمیز نہیں کہتے کیونکہ اس میں کوئی نسبت نہیں ہے. یعنی تمیز اصل میں مبہم نسبت کے لیے آتی ہے. یعنی اصلاً کیا جب آپ کہیں گے اعملوا آل داود کیا عمل کرنا ہے تو آپ کہیں گے مفعول بھی بتاؤ، یہ نہیں کہیں گے کہ تمیز بتاؤ. تو اعملوا آل داود شکراً وقلیل من عبادی الشکور، اور کم لوگ میرے بندوں میں سے شکور ہیں. یہاں جو ہے بس وہ مشہور روایت جو آپ لوگوں نے سنی ہوگی، قلیل من عبادی الشکور، کے ایک صاحب حج کے موقع پہ سیدنا عمر نے انہیں دیکھا کہ وہ فرما رہے ہیں اللہم اجعلنی من القلیل، کہ اللہ مجھے قلیل میں شمار. تو حضرت عمر جب تک بات ان کو سمجھ میں نہ آئے تو وہ اتنی آسانی سے جانے نہیں دیتے تھے اسے. تو آپ نے فرمایا یہ کیسی دعا تم کر رہے ہو؟ اللہم اجعلنی من القلیل، کوئی دعا میں نے تو ایسے نہیں سنی. تو فرمایا کہ آپ نے نہیں سنا وقلیل من عبادی الشکور؟ ہاں سنا تھا. میں انہی قلیل کی بات کر رہا ہوں. تو حضرت عمر ایسے جواب دے سکتے تھے کہ زیادہ فلسفے نہ بیان کرو، اس طرح کی کوئی میں نے دعا ویسے سنی نہیں ہے. لیکن انہوں نے کہا کل الناس افقہ من عمر، سب عمر سے زیادہ جانتے ہیں. میری تواضع کا مظاہرہ ہے کہ امیر المؤمنین ہے اور فرماتے ہیں کہ کل الناس افقہ من عمر. یہ اکثر بولتے ہیں ہاں کئی جگہوں پر بولا. واللہ اعلم. صدق اللہ علیہ. تو یہ آل داؤد کیا مطلب؟ یا آل داود اچھا، منادہ ہونے کی وجہ سے. جی